بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر ماد، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ بیٹا صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیا کریں اور اپنی پڑھائی پر بھی توجہ دیں۔ تو آج ہمارا سبق ہے اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 10۔ آیات ہے ہماری 188۔ ناجائز مال کھانا حرام ہے۔ تو دیکھیں آیت کا ترجمہ، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اور ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ تم، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں کی تک یا حاکموں کے پاس، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے اموال سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ باماورہ ترجمہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھاؤ اور رشوت کو حاکموں تک رسائی کا ذریعہ نہ بناؤ تاکہ ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال جانتے بوجھتے کھا سکو۔ آگے ہمارے پاس عربی قواعد ہیں، تو یہ آپ نے قواعد اچھی طرح یاد کرنے ہیں بیٹا، یہ پیپر میں سوال آتا ہے قواعد کے متعلق، 10 نمبر کا کوسچن ہوتا ہے۔ تو یہ مضارع فعل مضارع ہے، یہاں پر لِتَأْكُلُوا، چاہیے کہ تم کھاؤ۔ بعض دفعہ اس طرح صیغے بھی آ جاتے ہیں، پھر ان صیغوں سے گردان بھی آ جاتی ہے، ماضی، مضارع، امر، نہی، یعنی کسی بھی اس کی گردان آ سکتی ہے، چاہے مضارع کی ہو، مضارع مجہول کی، چاہے مضارع مثبت کی ہو، یا اسم فاعل وغیرہ کی۔ تو اس لیے آپ نے ان قواعد کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ لِتَأْكُلُوا ہمارے پاس ہے فعل مضارع کی گردان سے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ تعلمون، تم جانتے ہو، یہ بھی صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ آپ کو حاضر کی پہچان ہوگی کہ جس کے شروع میں تا آ جائے اور آخر میں واو اور نون آ رہا ہو، وہ جمع حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، اور جس کے شروع میں یا آئے اور آخر میں واو نون آئے، وہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہوتا ہے، مضارع کی گردان کا۔ آگے ہے لا تاکلوا، یہ فعل نہی کا صیغہ ہے، فعل نہی کی گردان ہے اور صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ اموالکم، بینکم، اموال الناسی، لوگوں کے مال، مرکب اضافی ہے، اور تدلو، تم پہنچاؤ، حکم دیا جا رہا ہے نا، تو یہ فعل امر کی گردان سے ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات ہے چاند کی حقیقت اور جاہلانہ رسوم کے بارے میں۔ تو ترجمہ دیکھیں، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلۃ، نئے چاند کے بارے میں۔ اے نبی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل، آپ کہہ دیجئے، ہیا، وہ، مواقیت، پیمانے، اوقات ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے دنوں کے لیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورها، ان کی پشتوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقى، جو تقوی اختیار کرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ گھروں میں۔ یہاں پر باماورہ ترجمہ دیکھیں، یسألونک عن الاہلۃ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہیں کہ اس سے لوگوں کو وقت کا حساب معلوم ہوتا ہے اور حج کے دنوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور دیکھو، نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں پیچھے سے آؤ، اصل نیکی تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ اصل نیکی تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور تم آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها، ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پالو۔ اصل نیکی تو اللہ سے ڈرنا ہے، لہٰذا اپنے گھروں میں داخل ہونے کے لیے ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم فلاح پالو۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ اگلی آیات ہے ہمارے پاس جہاد کے متعلق۔ وقاتلوا، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، وہ تم سے لڑتے ہیں،
ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو، حیث جہاں کہیں ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، واخرجوہم اور تم نکالو ان کو، من حیث اخرجوکم جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا تقاتلوہم اور نہ تم لڑائی کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں فیہ اس میں، فإن قاتلوکم اگر وہ تم سے لڑیں، فاقتلوہم پھر تم ان سے لڑو، کذالک اسی طرح جزاء الکافرین سزا ہے کافروں کی، فإن انتہوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے، وقاتلوہم اور تم ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ رہے فتنۃ فتنہ، ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ اللہ کا، اللہ کے لیے یعنی اللہ کا دین غالب ہو جائے، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا عدوان پس نہیں کوئی زیادتی الا علی الظالمین سوائے ظالموں کے۔ الشہر الحرام حرمت والے مہینے، بالشہر الحرامی بدلے حرمت والے مہینوں کے، والحرمات قصاص اور تمام حرمتوں کا بدلہ ہے، فمن اعتدی پس جو شخص زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل مانند اس کے، ما اعتدی جو اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں، تو یہ دیکھیں، ثقفتموہم ثقفتمو تم نے پایا، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، ہم اس میں ضمیر ہے، فعل ماضی کا یہ صیغہ ہے، فعل ماضی کی گردان سے ہے، قاتلو انہوں نے جنگ کی، صیغہ جمع مذکر غائب، انتہو وہ باز رہے، صیغہ جمع مذکر غائب کا، اعتدا اس نے زیادتی کی، صیغہ واحد مذکر غائب، سارے ماضی کے صیغے ہیں، اخرجو بھی ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، فعل مضارع کی گردان آگے شروع ہو گئی، یقاتلون یحبو یقاتلو یکون لا یحبو یہ فعل مضارع کی گردان ہے، قاتلو اقتلو اعتدو اتقو اعلمو اخرجو فاقتلو قاتلو یہ فعل امر کے صیغے ہیں، فعل امر کی گردان سے ہے۔ تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح ان قواعد کو بھی یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے باب چہارم سے ایلا۔ ایلا کیا ہے، اس کی تعریف دیکھیں کہ ایلا کے لغوی معنی، اس کے لغوی معنی قسم کھانے کے ہیں۔ ایلا کے لغوی معنی کیا ہیں، قسم کھانے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی، شرعی اصطلاح میں ایلا اس کو کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ قطع تعلقی کی قسم کھائے، مثلا وہ کہے واللہ لا اقربک، واللہ لا اقربک خدا کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، یا واللہ لا اقربک اربعۃ اشہر خدا کی قسم میں 4 ماہ تک تیرے قریب نہیں جاؤں گا۔ علامہ ابو بکر نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ کسی مرد کا اللہ کی قسم کھا کر کہنا کہ میں اپنی عورت کے ساتھ جماع نہیں کروں گا، یعنی صحبت نہیں کروں گا، جبکہ وہ مدت 4 ماہ سے زائد ہو یا اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوں جن سے قطع تعلقی کی جا سکتی ہو۔ یہ ایلا کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہیں۔ اس کے بعد پس منظر دیکھیں۔ پس منظر ہے کہ عربوں میں یہ بیماری عام تھی کہ اگر کوئی عورت انہیں پسند نہ ہوتی یا اسے تنگ کرنا مقصود ہوتا تاکہ وہ ان سے بھی کسی قسم کا تعلق نہ رکھے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکے، تو اس طرح کی قسم کھاتے تھے۔ مزید برآں ظلم یہ تھا کہ وہ اس دوران اس کی معاشی کفالت بھی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح ایلا میں کئی قباحتیں تھیں۔ نمبر 1 یہ ظلم کی ایک شکل تھی۔ نمبر 2 اس کے ذریعے عورت کو تنگ کرنا مقصود ہوتا تھا۔ نمبر 3 یہ عورت کے حقوق پر ایک ڈاکہ تھا۔ نمبر 4 یہ عورت کے حقوق پر ایک ڈاکہ تھا۔ نمبر 4 عورت کے خاندان کو ذلیل و پریشان کیا جاتا تھا۔ نمبر 5 عورت کو کسی کام کی سخت سزا دینا مقصود ہوتا تھا، یعنی اس کے ذریعے ایلا کے ذریعے۔ نمبر 6 کسی قبائلی دشمنی کا بدلہ لینا مقصود ہوتا تھا۔ اس کے بعد اسلام کے اصلاحی اقدامات کیا ہیں؟ اسلام نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھرپور معاشرتی، اخلاقی اور قانونی پابندیاں لگائیں۔
اسلام نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی پابندیاں لگائیں اور ظلم کی ایک قبیح شکل کو ختم کر دیا تاکہ عورت کی مظلومیت ختم ہو جائے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا، زمانہ اسلام میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں درج ذیل اصلاحی اقدامات اٹھائے گئے۔ نمبر 1، ایلا سے اظہار پسندیدگی کیا گیا تاکہ لوگوں کو اس بارے میں ناراضگی خداوندی سے آگاہی ہو سکے اور وہ اس سے باز آ جائیں۔ نمبر 2، اس کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تاکہ عورت کو زیادہ عرصہ اذیت نہ دی جا سکے۔ نمبر 3، 4 ماہ تک رجوع کرنے پر کفارہ عائد کیا گیا تاکہ متعلقہ فرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ نمبر 4، اس مدت میں رجوع نہ کرنے والے پر طلاق کے حکم کا اطلاق کیا گیا۔ اگر اس مدت کے دوران رجوع نہیں کرے گا 4 ماہ کے اندر تو طلاق کے حکم کا اطلاق کیا جائے گا تاکہ وہ عورت کو مزید پریشان نہ کر سکے۔ نمبر 5، مدت رجوع تک عورت کو نان نفقہ اور سکونت کا حق دیا جائے گا، یعنی رہائش اور کھانا پینا مرد کے ذمہ ہوگا جو اسے پہلے حاصل نہ تھا۔ اس طرح عورت کو ایک بڑی سہولت دی گئی۔ نمبر 6، 4 ماہ بعد عدالت طلاق دلوا سکے گی۔ اس طرح ایک قانونی طریقہ کار طے کر دیا گیا، یوں عورت کے لیے طلاق حاصل کرنے کا راستہ نکالا گیا۔ پھر ایلا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایلا مؤبد۔ اگر ایلا کی مدت متعین نہ کی جائے تو اس کو ایلا مؤبد کہتے ہیں۔ اگر مدت متعین نہ کی جائے تو اس کو ایلا مؤبد کہتے ہیں۔ نمبر 2، ایلا مؤقت۔ اگر ایلا میں مدت متعین کر دی جائے تو یہ ایلا موقت کہلائے گا، یعنی وقت مقرر۔ تو خوشگوار طلقات اور ایلا بعض اوقات مجبوراً خوشگوار طلقات کے باوجود قطع تعلقی کچھ عرصے کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو اگر میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو قطع تعلقی کو ایلا نہیں سمجھا جائے گا، جبکہ کچھ فقیہ اس کو بھی ایلا میں شمار کرتے ہیں، جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں حالات کو پیش نظر رکھا جائے گا کیونکہ بعض اوقات کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مثلاً بندے کو قید کی سزا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مرد اور عورت کا تعلق وقتی طور پر معطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ملازمت میں بعض اوقات چھٹی نہیں ملتی۔ نمبر 3، بیماری کی وجہ سے بھی معذوری ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، کسی صدمے یا کسی مرض کی وجہ سے وقتی طور پر انسان ملاپ کے قابل نہیں رہتا۔ نمبر 5، بیرون ملک ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے بار بار ملک کا چکر لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، ہمارے پاس دشمن رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور ملاقات مشکل ہو سکتی ہے۔ نمبر 7 ہے تعلیمی مجبوری بھی حائل ہو سکتی ہے، مثلا لڑکی اگر تعلیم حاصل کر رہی ہے تو بعض مسالک کی بنیاد پر جنسی تعلق معطل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وقتی فیصلہ ہوتا ہے تاکہ مستقبل درخشاں ہو سکے، لیکن اسلام نے جان بوجھ کر ایسا کرنے کو اچھا نہیں سمجھا کیونکہ یہ عورت کی فطری خواہش اور نسل انسانی کی بقا اور تحفظ کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہ ہمارا ایلا کی قسمیں اور خوشگوار طلقات اور ایلا کی وضاحت جو ہے، بعض اوقات میں مجبوراً خوشگوار طلقات کے باوجود یہ قطع تعلقی کچھ عرصے کے لیے ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اچھی طرح، ترجمہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے، اور یہ ایلا کی تعریف، لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کے بعد ایلا کے اسلام کے اصلاحی اقدامات کیا ہیں اور ایلا کی قسمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔